صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گنبد خضرا کے مکین، ہم سب کے ماوا و ملجا، حضور نبی کریم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، روحی و ابی و امی فدا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ شعبان کے آخری اشارے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اور رمضان مبارک کی آمد کا بے حد منتظر ہیں۔ ہر مومن، ہر مسلمان ایک معزز مہمان کا جو انتظار کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انتظار رمضان کی آمد کا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج آمد رمضان سے متعلق سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طور طریقے تھے اور حضور کے طور طریقے کا دخل عمل ایک مسلمان کی زندگی میں کتنا بڑا ہوتا ہے، سوچا کہ اس حوالے سے میں خطاب کروں۔ ان تمام تر باتوں سے پہلے ہم اور آپ کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہیں عبادات، یہ عبادات اس وقت کام آئیں گے جب عابد، عبادت کرنے والا مومن اور مسلمان ہو۔ مومن مسلمان نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، کوئی کافر کر رہا ہے، قابل قبول نہیں۔ شرط ہے کہ پہلے وہ مومن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بندگی اللہ تعالیٰ اسی بندے کو دیتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، مومن مسلمان بن جاتا ہے۔ ہر بندے کو اللہ حکم نہیں دیتا۔ اور بہت ہی معمولی سی بات ہے، آپ کے گھر کا کام ہو، یہ ایگزامپل، ونلی ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ کے گھر کا کام ہو، کام جتنا بڑا ہوگا آپ اتنے قریبی انسان کو اس کام کے لیے بلائیں گے۔ اگر سونا خریدوانا ہے تو آپ کی فیملی، آپ کے بیک گراؤنڈ میں جو سب سے زیادہ بھروسہ مند ہوگا، آپ ان کو کہیں گے کہ صاحب میرے لیے اتنا سونا لے کر کے آ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ حکم دینے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جن کو حکم دیا جاتا ہے وہ اپنا ہو، وہ اپنا ہو۔ اور حکم دینے سے پہلے حکم دینے والا یہ جانتا ہے کہ یہ میرے حکم پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ دیکھ داکھ کے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے رب کا۔ رب تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ مومنین اللہ کی بارگاہ کے بہت قریبی آدمی ہیں، مسلمان اللہ کی بارگاہ میں بہت قریبی آدمی ہے۔ اگر کوئی مومن مسلمان
اللہ کے حکم کے بعد بھی کوئی کام نہیں کرتا ہے تو سمجھنا ہوگا کہ رب تعالی سے ہم اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ اگر یہ صورت پیدا ہو گئی تو مومن مسلمان کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے اپنی اپنائیت جتاتے ہوئے اپنا حکم نافذ کر دیا مومن پر، اور مومن اس اپنائیت کا لحاظ نہیں رکھتا، اور آج کی تاریخ میں بیشتر بہترین مومن ایسے ہیں کہ رب کے احکام سے دور جا رہے ہیں۔ نہیں صاحب، حکم اپنوں کو دیا جاتا ہے، تو اللہ نے بھی اپنے بندوں میں جو بندے اپنے ہیں ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان بڑی بڑی باتوں کو آسان لب و لہجے میں سمجھانے کے لیے اللہ نے سب سے پیارا حبیب ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ وہ پیارا حبیب دنیا میں آ کر اپنی 63 سالہ زندگی میں ہمارا آپ کو ان مشکل سے مشکل باتوں کو آسان پیرائے میں سمجھا دیا ہے احادیث کی روشنی میں۔ پھر بھی اگر مومن راستے پر نہ آئے تو پھر یہ بہت ہی دکھ اور غم کی بات ہے ایک مومن کے لیے۔ مومن کہتے کسے ہیں؟ مومن کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل مان لینا۔ ہاں، ایمان کی یہی ڈیفینیشن ہے، ایمان کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محققین نے، ہمارے دین اسلام کے ریسرچرز حضرات نے شارٹ میں یہ کہا ہے کہ ایمان کہتے ہیں حضور کو ماننے کا نام۔ شارٹ میں یہی ہے کہ سرکار کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث ہے، وہ قرآن ہے، ہم کو یہ علم کیسے ہوا؟ یہ ہم کو علم ہوا سرکار کو ماننے سے۔ سرکار نے جو ہے یہ ڈیفرنس بتایا کہ ہاں یہ خدا کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، وہ قرآن مجید ہے اور یہ حدیث۔ جنت اور دوزخ کی پیدائش ہو چکی ہے، یہ سرکار نے فرمایا ہے، یہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، سرکار کی زبانی ہمارا آپ کو معلوم ہوا ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق، جن آگ کی مخلوق، انسان مٹی کی مخلوق۔ تو یہ جو ڈفرینسز جو بتائے ہیں سرکار بتائے ہیں۔ جن باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے ان باتوں کا عطا پتہ آپ کو چلا کیسے؟ تو ان باتوں کا ایڈریس، ان باتوں کا عطا پتہ آپ کو سرکار سے پتہ چلا ہے۔ اسی لیے سرکار کو ماننے کا نام ایمان ہے، کیونکہ جو بات لے کر آئے ہیں اللہ کے پاس سے وہ بھی سچ، لانے والے بھی سچے، سبحان اللہ بھائی، لانے والے بھی سچے ہیں، بس آپ کا ایمان پورا ہو گیا۔ اب ماہ رمضان بالکل قریب ہے، تو جس پیغمبر کو ماننے کا نام ایمان ہے تو ہم اور آپ کو اسی پیغمبر کی زندگی سے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا کہ اس عظیم پیغمبر نے آمد رمضان کے سلسلے میں کیا کیا۔ تو آپ کو بتاؤں، سیاہ ستہ کی کئی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو شعبان کے مہینے میں رمضان کے بالکل قریب صحابہ کو لے کر سرکار ایک محفل قائم فرماتے تھے، ایک مجلس قائم فرماتے تھے،
اور اس مجلس اور محفل میں صحابہ کو سامنے رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر خطاب فرمایا کرتے تھے، اور جملہ سرکار کا اس طرح ہوتا تھا کہ خوشی ہو تم لوگوں کو، آفرین آفرین، گڈ نیوز، کیونکہ عنقریب تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، سبحان اللہ، اسی کو بولتے ہیں رمضان کا استقبال۔ آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، جو مومنوں کے لیے بہت ہی نفع والا مہینہ ہے۔ تم میں سے کوئی، سرکار صحابہ سے فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اگر اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا، اللہ اس کو فرض کا ثواب دے گا۔ کوئی اگر ایک فرض ادا کرے گا، اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب دے گا، سبحان اللہ، 70 فرضوں کا ثواب دے گا۔ ایک لمبی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ اس مہینے میں تم میں سے کوئی اگر ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی مومن بھائی کا روزہ کشائی کرائے گا، افطار کرائے گا، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اللہ روزہ کھلوانے والے کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان میں ایک مومن کے لیے جو نیکیوں میں بڑھوتری ہے، نیکیوں میں جو اضافہ ہے، سرکار ایک ایک عمل کو سامنے رکھ کر کے صحابہ کو سمجھا دیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی بچے کو بڑے امتحان کے لیے تیار کراتے ہیں نا، تو اس امتحان کے پاس کر جانے کے بعد، سکسیس ہو جانے کے بعد اس کی زندگی میں کیا چینجز آنے والا ہے، کیا انقلاب آنے والا ہے، تو ہم وہ انقلاب سناتے ہیں، بابا ایسا کر جاؤ گے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو انہیں تمام بینیفٹس کو نگاہ میں رکھ کر بچہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سکسیس ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ صحابہ اکرام کے ذریعہ سے امت کو جو ملا ہے، یہ طریقہ میرے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے لوگوں کو ابھارا، لوگوں کو ترغیب دی اور سمجھایا کہ آنے والا مہینہ یہ گنوانے والا مہینہ نہیں ہے، آنے والا مہینہ یہ کمانے والا مہینہ ہے، نیکیاں جمع کرنے والا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام اپنے مال، اپنی دولت کا احتساب فرماتے اور شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے تھے۔ کس کے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام شعبان کے مہینے میں مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اب جب ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے اور مستحقین کے گھر ہماری زکوٰۃ کا مال پہنچے گا تو رمضان کی تیاری کریں گے، غلہ لے کر آئیں گے، اناج لے کر کے آئیں گے، تیاری کریں گے، پھل فروٹ کا مسئلہ ہے، روزہ گشائی کا مسئلہ ہے، سحری کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے شعبان میں زکوٰۃ نکال کر رمضان آنے سے پہلے ضرورت مندوں کے گھروں میں ان کا حصہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نیت کتنی پاکیزہ ہے، کتنی اچھی نیت ہے، تاکہ وہ روزہ رکھنے، روزہ کھولنے میں پریشانی کے شکار نہ ہوں۔ اور جو ضرورت مند، جس چیز کا ضرورت مند ہوتا تھا، اسی چیز کو صحابہ اکرام اس کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے بیسٹ اور فائن طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ضرورت مند کو مال دیجیے، پیسہ دیجیے، کیونکہ ان کے گھر کی ضروریات آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بھائی گھر میں پہلے سے آٹا موجود ہے، گھر میں پہلے سے چاول موجود ہے، ہم کو چاہیے تیل، فار ایگزامپل ہم کو چاہیے مسئلہ، اور آپ نہ کر کے مجھ کو جو ہے
आटा डाल रहे हो, चावल डाल रहे हो, तो हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी। आप अगर माल देंगे, पैसा देंगे, रकम देंगे, तो अपनी जरूरत को वह आसानी से पूरी कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग भी ज़कात अदा करते हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि अपनी नामवरी के लिए, एग्जीबिशंस के लिए आप किट पुट मत बनवाइए, है ना, खाली अपने माशरे में नाम होने के लिए फलान ने 100 किट्स तकसीम कर दिए वगैरह वगैरह। ये आपका काम ही नहीं है। आपको किसने कहा कि ज़कात के माल से आप पैसे, ये कपड़े बांटो, साड़ियां बांटो, ये जिम्मेदारी आपको किसने दी? कौन से हदीस में है, या असलाफ में से किस अल्लाह के वली ने, किस मुहक्किक ने, किस मुहद्दिस ने ये किया था? नहीं, ये एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। आपके माल पर ज़कात है तो आप माल अदा कीजिए। हाँ, चावल पर ज़कात हो तो चावल दीजिए, ठीक है, वो अच्छी बात है। कपड़े पर ज़कात है तो कपड़ा दीजिए, ठीक है वो, लेकिन ज़कात है आपके पैसे पर, आप उस पैसे को निकाल करके कपड़ा लेते हैं, साड़ियां लेते हैं, अनाज लेते हैं, लोगों को बांटते हैं, नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं है। आप जरूरतमंद के हाथ में रकम दे देंगे, रकम पहुंच जाएगी तो वह अपनी जरूरियात उसी रकम से पूरी कर लेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। सही है कि नहीं? हाँ, ये सही तरीका है। हाँ, ये सही तरीका है। अब पता नहीं लोगों को इसमें क्या नशा आ जाता है, माह रमजान में इस तरह की मेहनतें करते हैं। भाई, सेलिंग एंड बेइंग ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खरीदना है, बेचना है, खरीदना बेचना। आप बिला वजह का टेंशन पाल रहे हैं, आप बिला वजह के जो है आप किट्स बना करके, है ना, क्योंकि कोई भी दुकानदार आपको किट बना के देगा ना, वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा, नहीं लेगा? जो दाम है वो दाम के अलावा किट बनाने का वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा, पैकिंग का एक्स्ट्रा लेगा, मजदूरी का एक्स्ट्रा लेगा। तो आप बिला वजह वो रकम, आप किसका खर्चा कर रहे हैं? आपका नहीं, वो रकम गरीबों की रकम है, आप पे करोगे उसी रकम से, है ना। तो बिला वजह गरीबों की रकम को आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप डायरेक्ट उनके घर तक पहुंचा दिए रकम, अपने हिसाब से जरूरियात को पूरी कर लेंगे। ये सहाबा इकराम का तरीका रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ, शाबान के महीने में ज़कात निकालते थे, जिस चीज पर जो ज़कात होती थी उसी चीज से निकाल करके सहाबा अपने अपने इलाके के जरूरतमंदों को पहुंचा दिया करते थे। ये मुकम्मल तैयारी होती थी माह रमजान की। किसकी? माह रमजान की ये तैयारी होती थी। तो एक मोमिन और मुसलमान के लिए जेब की बात यह है कि वो माह रमजान का इस्तेमाल करे। अगर आपका बॉस कभी आपको ये कह दे कि मैं आपके घर आ रहा हूं, आप जानते हैं भाई कि मेरा बॉस है, इसके जरिए से मेरी कमाई चलती है ना, रोजो शब का इंतजाम होता है, तो आप रेड कारपेट क्या क्या कालीन बिछा करके उसका इकराम करेंगे, घर सजाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, आप रमजान से बड़ा मुसलमान के लिए कोई और बॉस हो सकता है? सुभान अल्लाह भाई, रमजान से बड़ा बॉस किसी मुसलमान के लिए कोई नहीं हो सकता है साहब। क्यों? इसलिए कि कोई बॉस आपको इतना बड़ा प्रमोशन नहीं दे सकता है। 1000 अगर आपकी ये सैलरी हो तो 70,000 कर देगा, ऐसा कोई नहीं है कोई ऐसा? इतना बड़ा प्रमोशन किसी को मिलता नहीं है, इतनी बड़ी तनख्वाह में इजाफा किसी के यहां नहीं होता है। लेकिन ये माह रमजान आता है तो आपके एक फर्ज को 70 फर्जों में बदल देता है। सुभान अल्लाह भाई, 70 फर्ज में बदल देता है। रमजान से ज्यादा नफा देने वाला, फायदा पहुंचाने वाला कोई आपका दोस्त यार नहीं हो सकता। तो दोस्त यार के लिए आप खुले दिल से उनका इस्तेमाल करते, मोस्ट वेलकम कहते हैं। तो एक मोमिन के लिए जेब की बात यह है कि वो भी उसी तरीके से माह रमजान को मोस्ट वेलकम करने के लिए तैयार रहे, अपनी पाकीज़गी अपने अंदर लेकर के आए, अपने माशरे में सफाई सुथराई लेकर के आए, हर तरह से पाक और साफ हो जाए। इसके लिए बेहतरीन मौका यह है कि जो अय्याम बचे हैं, इन अय्याम में बंदा दुरूद पाक की कसरत करे। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक की कसरत करे और नफिल नमाज की कसरत करे, और अल्लाह तौफीक दे तो वो रोजा भी रखे, ताकि माह रमजान की आमद पर उनको अचानक रोजा रखने में तकलीफ महसूस
نہ ہو، 2-4 روزے بھی ادھر رکھ لیا کریں. اور سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ توبہ ہی کرتا رہے، استغفار ہی کرتا رہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مہمان آنے والا ہے. درود پاک کی بات آئی تو میں آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد جیسے کئی کتاب میں ایک حدیث موجود ہے. اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں. حدیث بطاقہ کا مطلب، بطاقہ بولتے ہیں کارڈ کو، ویڈنگ کارڈ نہیں ہے، انویٹیشن کارڈ نہیں ہوتا، کارڈ کو بولتے ہیں عربی میں بطاقہ. یہ حدیث ہم اہل سنت کے لیے بہت مضبوط دلیل ہے. کس بات پر؟ قیامت میں جو اعمال تولے جائیں گے اس بات پر. ایک فرقہ ہے، اس فرقے کے بارے میں آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اس کا نام ہے معتزلہ فرقہ، ہے نا. ہم لوگ جب عقائد کی کتابیں پڑھاتے ہیں نا، تو اس وقت ان لوگوں کے جو آبجیکشنز ہیں کتاب میں، ان کے آبجیکشن آتے ہیں اور ہمارا آنسر آتا ہے. تو یہ فرقہ ہے معتزلہ. یہ بہت ہی قدیم فرقہ ہے، بہت پرانا، باطل فرقوں میں سب سے پرانا فرقہ ہے. یہ لوگ عقل کے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک سب کچھ عقل ہے. عقل میں بات آ گئی، بات ٹھیک ہے، عقل کے خلاف ہے تو نہیں مانتے ہیں یہ لوگ. آج کے ڈیٹ میں سائنسدانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں معتزلہ، ہے نا. ان کی ریسرچ کے مطابق بات آئی تو بالکل پرفیکٹ اینڈ کریکٹ، اگر اس کے خلاف تو پھر رانگ، غلط ہو گیا. تو یہ فرقے والے کہتے ہیں اعمال تولے جائیں گے. یہ تولنے والی چیز کہاں ہے؟ میں نے نماز پڑھا، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی. اب نماز یہاں دکھتی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے. جب وہ دکھتی نہیں ہے وہ نماز، تو پھر اس کو تولیں گے کیسے؟ اس کو کیسے تولیں گے؟ میں نے حدیث سنائی، 5 منٹ ٹائم لیا، 5 منٹ ختم، بات ختم ہو گئی. اب وہ حدیث کیا شکل میں دکھ رہی ہے؟ اس کا کوئی ہضم ہے کیا؟ اس میں کوئی وائڈنس ہے، ڈپنس ہے، کچھ ہے؟ پھر تولیں گے کیسے؟ اور اس کے بعد تولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب کو وزن معلوم نہیں ہوتا ہے تو تولتے ہیں، ہے نا. بعض دکانوں میں ہاف کے جی کر تول کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں اور بیچتے رہتے ہیں. بیچنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ ہاں بھائی 500 گرامس ہیں، خریدنے والوں کو بھی معلوم ہے 500 گرامس ہیں، پیسہ دیا لے کے چلا گیا. وزن اس چیز کا ہوتا ہے جس کا وزن معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جانکار ہے. تو میدان قیامت میں عمل تولا جائے گا تو اللہ کو معلوم نہیں ہے، کیوں تولا جائے گا؟ کیوں تولا جائے گا؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے کتنے گناہ ہیں، کتنی اس کی نیکیاں ہیں، یہ جنت جانے کا حقدار ہے یا نہیں ہے، سب اللہ جانتا ہے. پھر تولا کیوں جائے گا؟ تو محدثین نے فرمایا ہے میدان قیامت جو قائم کیا جائے گا یہ حضور کی شان دکھانے کے لیے، سبحان اللہ، سرکار کی شان دکھانے کے لیے. وہ کیسے؟ اب وہ حدیث بطاقہ سنیے. وہ اس طرح میدان قیامت میں اخیر میں ایک صاحب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو. فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. سرکار کی نگاہ پڑے گی، سرکار فرمائیں گے رک جاؤ. سبحان اللہ، بولے بھائی ہم اس عظیم سرکار کے امت میں شامل ہیں. ہماری ناک اونچی ہو جاتی ہے جب ہم یہاں آتے ہیں، ہے نا. ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس عظیم سرکار کی امت میں شامل ہیں، ان کے غلاموں میں شامل ہیں. رک جاؤ. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ رب کا آرڈر ہو چکا ہے، ہم اس کو جہنم لے کے جا رہے ہیں. آقا فرمائیں گے کیا اس کے اعمال تول لیے گئے؟ فرشتے کہیں گے ہاں ان کے اعمال تول لیے گئے.
اب اس وقت میرے آقا فرمائیں گے نہیں، اس کو واپس لے کے چلو، اس کے اعمال دوبارہ تولو۔ تو اب کیا ہے، پہلی بار جو تولا گیا تھا ان کا عمل وہ غلط تھا بھائی، رب کا ترازو ہے وہ، اور تولنے والے فرشتے ہیں، جہاں پر غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سرکار فرمائیں گے نہیں، دوبارہ تولو۔ سبحان اللہ بھائی، تو یہ ہے رب کی بارگاہ میں سرکار کی اہمیت۔ سبحان اللہ بھائی، ہے نا، فرشتے دوبارہ لے کر کے آئیں گے ان کو، جب اعمال تولیں گے تو وہی بات ہے کہ بھائی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے، گناہ کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے، کیونکہ فرشتوں نے پہلے تولا تھا، غلط تھوڑا ہوگا، اب جو تول رہے ہیں تو تول کے حساب سے فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ ہاں یہ جہنم جانے کا حقدار ہے۔ فرشتے کہیں گے دیکھ لیا آپ، تو آقا فرماتے ہیں ہاں دیکھ لیا، دیکھا۔ اس کے بعد اپنی جیب مبارک سے آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، میرے حضور کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالیں گے، اور نکال کر کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں وہ ٹکڑا ڈال دیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جہنم کا فیصلہ تھا اب جنت جائے گا، ہے نا۔ اب وہ آدمی جن کا یہ مسئلہ تھا وہ کھڑے ہو کے سرکار سے کہیں گے سرکار مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے جو ایک پرچی ڈال دی اس پرچی میں ہے کیا؟ تو دو روایت ہے، ایک روایت یہ ہے سرکار فرمائیں گے تم جو مجھ پر درود پڑے تھے، سبحان اللہ، تم جو مجھ پر درود پاک پڑے تھے، میں نے انہی درودوں کو جمع کر کے اس پرچی میں لکھ کے رکھ دیا ہے، سبحان اللہ بھائی۔ تو وہ درود کی پرچی ڈالی جائے گی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور ایک روایت یہ ہے سرکار فرمائیں گے کہ اس پرچی میں لکھا ہوا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی آخری حدیث، سبحان اللہ، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے نا، کلمتان حبیبتان ہے نا خفیفتان علی اللسان، اس طرح کی صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بے حد ہلکے ہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ ایزیلی اس کی پروننسیشن آپ کر دیں گے، آسانی سے آپ اس کو بول دیں گے، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ ثقیلتان علی المیزان، اور میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ بتائیے اسی کو بولتے ہیں حدیث بطاقہ، یعنی کارڈ والی حدیث، سبحان اللہ بھائی، ہے نا، کہ اسی کارڈ کو سرکار نے خالی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بھی تو ایک عمل ہے نا، اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد بیان کرنا یہ ایک عمل ہے، تو عمل تولا جائے گا، سبحان اللہ، عمل تولا جائے گا، جیسے کہ اس پرچی میں لکھ کر کے سرکار نے رکھ دیا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، سبحان اللہ بھائی، تو عمل تولا جائے گا۔ محدثین نے اس پریشانی کو کئی طریقے سے حل کیا ہے۔ بعض محدثین نے یہ کہا کہ قیامت میں جو اعمال تولے جائیں گے تو یہاں پر ڈائریکٹ اعمال مراد نہیں ہے، بلکہ جن رجسٹروں میں کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، جن رجسٹروں میں، جن دفتروں میں ان کے اعمال نوٹ کرتے ہیں وہ دفتر تولے جائیں گے، وہ دفتر تولے جائیں گے۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی بعید اور یہ امپاسبل چیز نہیں ہے۔ ارے بھائی ہمارا اور آپ کا ترازو جسم کو تولتا ہے، بھاری چیز کو تول کر کے کون ہلکا کون بھاری، ہمارا آپ کا بنایا ہوا ترازو ہے یہ، لیکن یہ رب کا ترازو ہے۔ رب اس بات پر قادر ہے کہ جو چیز نہ دیکھی جاتی ہے نہ جو چیز محسوس کی جاتی ہے، جس چیز میں نہ کوئی وٹنس ہے نہ کوئی بھاری پن ہے، رب اس بات پر قادر ہے
کہ اللہ اس کو بھی تول دے، اللہ اس کو بھی تول دے۔ تو آپ نے دیکھا نا، یہ سرکار کی عزت افزائی کے لیے کہ سرکار نے اس موقع پر درود کی پرچی پیش کر کے، سبحان اللہ بھائی، اے اہل محشر اس بات پر گواہ رہ جاؤ کہ اپنی زندگی میں تم نے جو مجھ پر درود پڑے تھے، مجھ پر درود پڑے تھے، آج وہ درود کام آیا ہوا ہے، آج وہ درود کام آیا ہوا ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ رمضان بالکل قریب ہے، جہاں بھی آپ خالی بیٹھے رہیں، بلا وجہ کے دماغ میں ٹینشن نہ پالیں۔ آدمی جب خالی بیٹھتا ہے نا تو طرح طرح کی شک، ڈاؤٹس دماغ میں آتے رہیں گے، اور بلا وجہ آدمی فکر کرے گا، سوچے گا، دماغ کی نسیں پھاڑے گا۔ تو یہ سب بھائی بیکار کے کام ہیں۔ جب بھی آپ خالی بیٹھیں تو اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کریں، اور موقع ملے، توفیق مل جائے تو رسول پاک پر درود پڑھیں۔ بولے انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں درود بھیجیں، درود پڑھتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دنیاوی بھی فائدے ملیں گے اور اخروی فائدے آپ کو مل جائیں گے۔ دنیاوی فائدے یہ ہے کہ خالی ٹائم میں شیطان آتا ہے، بلا وجہ کے آپ کو ٹینشن دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ درود پڑھیں گے تو آپ شیطان سے دور ہو جائیں گے۔ اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں جب آپ کا تول پھنس جائے گا، آپ کے نامہ اعمال کے تول کے وقت آپ جب پھنس جائیں گے تو سرکار کی طرف سے کرم ہوگا، سرکار وہی پرچی آپ کے نامہ اعمال کے تولنے کے وقت نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ اگر اپنے اعمال کی بنیاد پر آپ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، درود پاک مصطفیٰ کی برکت سے پھر آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بولیں درود پاک کی بہت بڑی عظمت ہے اور بہت بڑی یہ عبادت ہے، بہت بڑی یہ عبادت ہے۔ سرکار کی سنت، سرکار کا طور، سرکار کا طریقہ، سرکار کی زندگی اور اصول زندگی ایک مومن کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ سرکار کی حیات کو ٹٹول کر کے دیکھے، سرکار کی زندگی کو پڑھے، اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے۔ اگر یہ حیثیت نہیں ہے تو مطالعہ کرنے والے کے پاس جا کے بیٹھے، معلومات حاصل کرے۔ یہ ایک مومن کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے ایک زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ میں سرکار کی امتی میں شامل ہوں، میں سرکار کی امت ہوں، اور میں آپ کی زندگی میں سرکار کی زندگی محسوس نہ کر پاؤں، تو پھر آپ فیل ہیں، ناکام ہیں، انسکسیس ہیں۔ آپ کی زندگی کی کوئی مول نہیں، کوئی توڑ نہیں۔ کیا حیثیت رہی آپ کی زندگی کی؟ سرکار کی زندگی کے شوشے گوشے اگر آپ کی زندگی میں مل جاتے ہیں تو پھر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی یہ بات مانی جائے گی کہ آپ سرکار کے فالوور یقیناً 110% فالوور ہیں۔ آپ کوئی ایگزیبیشن کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، دکھاوا کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے سرکار کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے تو بات ختم ہو گئی کہ آپ یقیناً ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ جی، میں نے سرکار نے، آپ جانتے ہیں سنت کے حوالے سے ہمارے اور آپ سب کے سرکار نے، ہم پوری امت کے سرکار نے پیشاب سے لے کر کے سونے تک، بیدار ہونے سے لے کر کے پھر سونے تک، انسان کی زندگی کے ہر موڑ کو اپنی زندگی کے ذریعہ سے بتایا ہے۔ نہیں بتایا ہے پیشاب کیسے کرنا ہے؟ یہ تنہا مذہب اسلام ہے کہ جس مذہب نے ہمارا آپ کو پیشاب کا ڈھنگ و طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس، ترقی یافتہ تعلیم، کسی نے ایک انسان کو انسان نہیں بنا پایا ہے۔ ایک انسان کو انسان مذہب اسلام نے بنایا ہے۔ ہر موڑ پر مذہب اسلام نے ہماری تاکید کی، ہماری تعلیم کی ہے نا؟ اور پاکی صفائی کا طور طریقہ اس مذہب نے ہم کو سکھایا ہے۔ سرکار نے اپنی زندگی میں یہ کام کر کے دکھائے ہیں۔ سبحان اللہ، تو وہ میں نہیں دکھائے ہیں، یہ کام کر کے دکھائے ہیں۔ ارے بھائی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار رائٹ ہینڈ کو پسند فرماتے تھے، رائٹ سائڈ کو پسند فرماتے تھے، حتی الترجل والتنعل۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے
یہاں تک کہ حتی ترجل و تناول کا مطلب یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں بھی اور جوتا پہننے میں بھی. سبحان اللہ. یعنی جب آپ کنگھی کرتے تھے اپنی سر مبارک پر تو پہلے آپ سر کے دائیں حصے میں کنگھی فرماتے تھے. سبحان اللہ. ہے نا. جوتا پہنتے تھے تو پہلے دایاں پیر کا جوتا ڈالتے تھے, بعد میں بایاں کا. اب بتائیے کنگھی کرنا ہے بھائی, اب کدھر سے بھی کنگھی چلاؤ آپ کے ہیئر جو ہیں سیٹ ہو جائیں گے. اس میں پھر کیا بھائی ادھر دایاں بایاں. تو بھائی سرکار کی سنتوں کے اندر جائیے آپ تو اس کے کیا فائدے ہیں, فزیکلی اس کنگھے کے طریقے میں کتنے بینیفٹس ہیں, پڑھیے تو آپ کا ایمان روشن ہو جائے گا. ہے نا کہ انسان کے باڈی میں رائٹ سائڈ میں کتنا پاور رہتا ہے, کتنا ٹیمپریچر رہتا ہے, اور کنگھی کے دانے چلیں گے تو پھر اس ٹیمپریچر میں کیا فائدہ آئے گا, کمی کیا آئے گی, بیشی کیا آئے گی, یہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار کی سنتوں کا نام ہے میڈیکل کالج. وہاں بھائی سرکار کی سنتوں کا نام ہے, آپ پڑھیے سرکار کی سنتیں اور اس کے ڈپ میں جائیے آپ اور اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ پورے کر کے نکالیے تو آپ کو معلوم ہوگا اور فخر ہوگا کہ ہم اس پیغمبر کے فالوورز میں شامل ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. اسی عظیم پیغمبر نے جب اللہ رب العزت نے اس عظیم پیغمبر کو ان کے فالوورز, ان کی امت کے حوالے سے ایک تحفہ دیا, نماز کا تحفہ. ہے نا. فجر میں 2 ہے, ظہر میں 4 ہے, عصر میں 4 ہے, مغرب میں 3 ہے, عشاء میں 4 ہے. بس یہ ہے فرض, یہ ہے فرض. اب اس عظیم پیغمبر کا کمال دیکھیے, رب تعالیٰ نے تو اتنے ہی فرض کر دیے, لیکن میرے آقا نے جب دیکھا کہ اس عبادت میں انسان کی فزیکلی طور پر بے شمار فائدے ہیں. سبحان اللہ. بے شمار فائدے ہیں, تو ہر 5 وقت میں کتنا پڑھنا چاہیے کہ آدمی سواستھ رہے, ہیلدی رہے, ہر اعتبار سے وہ فائدہ مند رہے. تو سرکار نے اپنی طرف سے اتنی نمازوں کو ایڈ فرما دیا. سبحان اللہ. ہاں تو یہ سرکار نے ہمارے اور آپ کے فزیکل کو نگاہ میں رکھتے ہوئے, اور چونکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا سرکار کو بے حد پسند تھا, تو جو کام سرکار کو پسند ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ کام سرکار کریں گے. اللہ رب العزت کی عبادت ہے وہ, تو آپ نے اس میں اضافہ کیا. اب 2 رکعت فجر میں سنت. سبحان اللہ. ظہر میں کتنی 6 رکعت. کتنی بولیے 4 رکعت پہلے 2 رکعت بعد میں. ہاں 6 رکعت ہے, اور یہ سنتیں ضروری ہے, سنتیں ضروری ہے. آپ اپنی خواہشات کی بنیاد پر ان سنتوں کو آپ ترک نہیں کر سکتے. ترک کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے آپ, اور اگر ترک کرنے کے عادی بن جائیں گے تو پھر کہیں اللہ کی بلا آپ پر نہ آ جائے, کہیں مصیبت نہ آ جائے. بھائی سرکار نے جن کاموں کو کیا آپ کیسا فالوور ہو, ہے نا. یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹروں کو ہمارے بچے جوان لوگ فالو کرتے ہیں نا, تو رات کے سناٹے میں جب وہ کوئی پکچر ریلیز کرتے ہیں تو زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کیسا کپڑا ہے, رنگ کیا ہے, کلر کیا ہے. اپنی محنت کی کمائی کسی اور کو فالو کرنے کے چکر میں اس طرح کے ہمارے نوجوان برباد کرتے ہیں. بتائیے آپ, اب جیسا کٹا پیٹا پھٹا کپڑا وہ پہنا, اب مارکیٹ میں وہ سرچ کریں گے, دکان ادھر پیٹرول جلائیں گے, یہاں سے وہاں نہیں ملا تو وہاں جائیں گے, وہاں نہیں ملا تو وہاں جائیں گے, جہاں سے بھی وہ دستیاب ہو جائے وہاں سے وہ دستیاب کر لیں گے. تو میں کہوں گا صاحب آپ کے اندر یہ فالوئنگ سسٹم تو ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نکم میں ہیں, آپ کو کچھ آتا نہیں ہے, نہیں, آپ فالوئنگ سسٹم آپ اپنے اندر رکھتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لچے لفنگے لوگ ہوتے ہیں آپ اس کے فالوور ہیں. ارے اللہ نے یہ مناسب زندگی دی ہے تو فالوور بنیے کہ جن کی فالوئنگ سے اللہ آپ کو جنت نصیب فرما دے. اور
رول ماڈل میرے سرکار سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مہکلال پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیا کوئی؟ نبی پاک سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے صاحب. تو میرے آقا جب آئیڈیل ہے تو ہم سرکار کی سنتوں کو زوم کر کے دیکھا کریں کہ بھائی سرکار کی کون سی سنت ہے, اس میں کیا بینیفٹس ہیں, کیا فائدے ہیں, وہ کر کے دیکھیں. اسی لیے سرکار کا جو وفادار ہوگا وہ ہمیشہ اپنا کلیجہ پیش کرے گا ان معاملات میں کہ سرکار کے چاہنے والوں سرکار کو فالو کرو, سرکار کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو. ہم اگر یہ آپ کو سکھائے نہیں بھائی یہ کیا, یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, اتنا کر لو آپ کے لیے کافی, اتنا کر لو یہ آپ کے لیے کافی ہے, تو یہ سرکار کا وفادار نہیں ایسا بول سکتا ہے. بول سکتا ہے ایسا؟ آپ کو میں یہ کہوں بھائی فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے, آجا بس 2 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ, ہے نا, بس 2 رکعت فرض پڑھ لیے کام ہو گیا, ظہر میں 4 پڑھ لیے کام ہو گیا, اصل میں 4 پڑھ لیے کام بن گیا. نبی کا وفادار آپ کو یہ میسج نہیں دے سکتا. کیوں؟ جو میرے نبی پاک کے جو سنتیں ہیں, ہم اگر وفادار مصطفیٰ ہیں تو فرض کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سکھائیں گے بھائی یہ سرکار کی سنت ہے. اگر فرض 2 رکعت پڑھو گے اس میں قیام ہے, اسٹینڈنگ پوائنٹ ہے, نہیں ہے, پوزیشن ہے نا, اور جھکنے کی پوزیشن ہے, قاعدہ کی پوزیشن ہے, سجدے کی پوزیشنز ہے, تو 2 رکعت جو فرض ادا کر رہے ہو تو اسی پیغمبر اعظم کے ایکشنز کو یوز کر رہے ہو. قیام خدا نے کر کے نہیں دکھایا تھا, رکوع اللہ نے کر کے نہیں دکھایا تھا, کیونکہ قیام کے لیے, رکوع کے لیے, نماز میں جو ایکشنز ہیں ان ایکشنز کے لیے باڈی ہونا ضروری ہے, اور اللہ باڈی سے پاک ہے. اللہ کیا بولے, جسم جسم سے پاک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو امت کو سمجھانے کے لیے اپنا پیارا حبیب ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے. وہ سرکار اللہ کا پیارا حبیب دنیا میں آ کر کے ہم کو وہ سارے ایکشنز بتائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ تو یہ ہے سرکار کی سنتوں کی اہمیت. آپ سرکار کو فالو کیے بغیر ایک فرض ادا نہیں کر سکتے. میرا یہ اوپن چیلنج ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں, جو احکامات ہم کو اللہ نے دیے ہیں, ان احکامات میں سے ایک حکم پر بھی کوئی بندہ رسول پاک کو ایوائڈ کر کے اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. روزہ رکھنا ہے, روزہ کس کا نام, کب سے کب تک رکھنا, کن کن چیزوں سے ایوائڈ کرنا, ہے نا, سبحانہ تو بولے بھائی. یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ سرکار نے سکھایا ہے. سرکار کو چھوڑ کر نہ آپ کا روزہ مکمل, نہ آپ کا حج مکمل, نہ آپ کی نماز مکمل, نہ کوئی اور عبادات مکمل ہے, کیونکہ سرکار نے کر کے ان تمام چیزوں کو سکھایا ہے. تو جب آپ فرض پڑھ رہے ہیں سرکار ہی کو فالو کر کے, تو اس فرض سے پہلے بعد میں جو سرکار کی سنتیں ہیں, تو آپ کو جرأت کیسے ہوئی کہ آپ ان سنتوں کو پابند کر رہے ہیں؟ آپ کو ہمت آئی کیسے؟ کیسے ہمت آئی آپ کو کہ آپ ان سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ اور مضبوطی سے آپ سے یہ سوال کروں گا بھائی آپ مومن ہو, آپ کو یہ جرأت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ بھائی خالی اتنا پڑھ لو کافی ہے, سنتوں کو چھوڑ دو؟ آپ کو یہ جرأت کیسے ہوئی؟ سرکار جنہوں نے ہم کو دین سکھایا, جنہوں نے سنت نمازیں پڑھی, اور آپ کہتے وہ نمازیں ضروری نہیں ہے. بولے نا استغفر اللہ بولیے. تو بغیر ضروری کی نمازیں سرکار پڑھے؟ سرکار جو کر دیے تو ایک مومن کے لیے وہ ضروری ہو جاتا ہے, ایک مومن کے لیے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اسی حوالے سے میں چند احادیث آپ کو سناتا ہوں. یہ سرکار کی مہربانی دیکھیں, سبحان اللہ بولے بھائی. اور میں کہوں گا آپ کو کہ میرے نبی سے بڑھ کر انسانوں میں, اللہ کی مخلوقات میں ہم سے پیار کرنے والے کوئی اور نہیں ہے نا, کیونکہ ہم نبی کی امت ہے اور اللہ کی مخلوق. سب سے زیادہ محبت اللہ فرماتا ہے ہم سے, 70 ماؤں سے زیادہ. سبحان اللہ بھائی, کتنے؟ 70 ماؤں سے زیادہ.
حضرت یونس بن متا نے اللہ سے عرض کیا، مولا یہ میری قوم مانتی نہیں ہے مجھے، اس قوم کو برباد کر دے، اس قوم کو برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا یونس کوئی نہیں مانتا ہے، پروردگار کوئی نہیں مان رہا ہے، ارے ایک بھی نہیں۔ تو کہا ہاں پروردگار، ایک کمہار ہے، کمہار مٹی کا برتن بنانے والا ایک کمہار ہے، وہ کمہار مجھ کو فالو کرتا ہے، مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اس کے پاس۔ حضرت یونس اس کے پاس گئے، جا کر کے حال معلوم کیے، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کا برتن بنا بنا کر کے ایک دم تھاک لگایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یونس اس کو جا کے بولو کہ اے کمہار تم مجھے مانتے ہو، فالو کرتے ہو؟ اگر وہ یس بولے، ہاں بولے، تو اس کو بولنا کہ جو تم مٹی کے برتن بنائے ہو ان تمام برتنوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو۔ گئے یونس علیہ السلام، جا کر کے ان سے بات چیت کیے، فرمائے تم میرا فالوور ہو؟ جی سر میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کی ہر بات کو عمل میں لاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب میں تم کو آرڈر کرتا ہوں یہ سارے برتن اپنے ہاتھ میں توڑو۔ اس نے کہا سرکار میں نے ان ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے ان برتن تیار کیے ہیں، توڑنا ہے تو آپ توڑ دیجیے، مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، مجھے ہمت نہیں ہو رہی، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے سامان کو میں اپنے ہاتھ سے توڑ دوں، مجھے گوارا نہیں ہو رہا ہے، توڑنا ہے تو آپ توڑ دیجیے۔ تو حضرت یونس نے توڑا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، رب سے حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نے اسے ایسا ایسا کہا، اور اس نے کہا حضرات میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، بڑی محنتیں شامل ہیں، میں کیسے توڑوں؟ توڑنا تو آپ توڑیے، میں نہیں توڑ پاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا یونس پھر تم مجھے کیسے کہہ رہے ہو کہ مولا ان بندوں کو تم برباد کر دے؟ جب ایک آدمی اپنے بنائے ہوئے برتن کو نہیں توڑ سکتا ہے تو میں پھر ان بندوں کو جو میں پیدا کیا ہوں پھر ان کو کیسے برباد کر دوں؟ سبحان اللہ بھائی، تو بندوں سے اللہ کی یہ محبت ہے، بندوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بھائی ہمارے ذریعہ سے ہمارا بیٹا ہماری بیٹی دنیا میں آئی، یہ اگر بگڑ جاتے ہیں، انسکسیس ہو جاتے ہیں، ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، حالانکہ نہ ہم اپنے بیٹے کے خالق ہیں نہ مالک ہیں، ہم صرف جو ہے دنیا میں آنے کے ایک ذریعہ ہیں، ہمارے ذریعے سے ہم سے وایا ہو کر وہ دنیا میں آیا ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے باپ کا اور ماں کا، باپ بیٹا، ماں بیٹی، ماں بیٹا، باپ بیٹی، ایک رشتہ ہے۔ تو اس رشتے میں اتنی محبت، اتنی مودت کہ وہ اگر کامیاب ہو جائے تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے ڈبل ٹرپل خوشی ہمیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بھائی، یہ ایک رشتہ ہے، خالق اور مخلوق کا کتنا مضبوط اٹوٹ رشتہ ہے۔ کوئی بندہ جب بگڑتا ہے اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور جب کوئی بندہ سدھرتا ہے سبحان اللہ بھائی، اور سدھر کر کے وضو کر کے نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جب میں آدم کو اپنا اسسٹنٹ، اپنا نائب بنانے والا تھا، تم نے کہا تھا یہ ایسے کریں گے، یہ ایسے کریں گے، یہ ایسے کریں گے، دیکھ میرے اس بندے کو، دیکھ میرے اس بندے کو، آج دنیا کو پیچھے چھوڑ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر کے میرے لیے سجدے میں آنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اپنے اس بندے کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ بھائی، تو یہی ایک انسان ہے، سدھر جائے تو فرشتوں سے افضل، بگڑ جائے تو پھر شیطان لعین سے بدتر ہے نا۔ تو میں آپ سے کہوں گا سدھریں گے یا بگڑ جائیں گے؟ فرشتوں سے افضل ہونا چاہیں گے یا شیطان سے بدتر ہونا چاہیں گے؟ تو ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا نہیں بھائی مجھے شیطان بننا ہے نا، کوئی کہہ پائے گا؟ اچھا آج میں ایک ویڈیو کلپ سنی، ذرا سا اس میں تفنن ہے تو میں سنا دیتا ہوں، آپ بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک مولانا طارق جمیل صاحب ہے، جانتے ہیں ان کو آپ لوگ؟ مولانا طارق جمیل صاحب ہے، ہاں، تو اس نے اس چھوٹے سے کلپ میں کیا کہا کہ بھائی اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں،
ایک حسینہ، ایک لڑکی ہے نا ان میرڈ میرے پاس آئی اور مجھے اشارہ کی تو میں اس کے پیچھے چلنے لگا، جا رہا ہوں پیچھے پیچھے، مجھ کو مارکیٹ لے کے آ گئی اور ایک تصویر بنانے والے مصور، جس کو آپ لوگ بولتے ہیں فوٹوگرافر، لیکن فرق ہے، فوٹوگرافر کہتے ہیں بھائی موبائل سے تصویر لینے والے کو، مصور کہتے ہیں ہاتھ سے اسکیچ کر کے کسی کی شکل بنانے والے کو، بس میں آئی نا، ہاں، تو ایک مصور کی دکان میں لے کر کے گیا، لے کے گئی، میں جا کے وہاں کھڑا ہوا اور لڑکی بھاگ گئی وہاں سے، تو میں سمجھ نہیں پایا کہ ماجرا کیا ہے، ہاں، تو مصور نے مجھ سے بات چیت کیا کہ ایکچولی کیا ہے، یہ بچی میرے پاس آئی تھی اور بولی تھی سر آپ مجھے شیطان کا فوٹو بنا کے دو، شیطان کا فوٹو اسکیچ کر کے مجھے دو، ہے نا، اس لیے یہ بچی آپ کو لے کر کے آئی ہے۔ اب بتائیے بھائی، ایسے لوگوں سے جو ہے نا حقیقت خود بخود اس کی زبان سے آ ہی جاتی ہے، نکل جاتی ہے، میں اس کی کلپ ہے، خود اس نے کہا ہے، آپ نیٹ میں آپ سرچ کر سکتے ہو، کر سکتے ہیں آپ۔ خیر، تو کوئی بیوقوف نانسن ہوگا جو یہ کہے گا کہ بھائی میں شیطان کو خوش کروں گا، ہے نا، جس کے پاس عقل کے 100 حصے میں سے 100واں حصہ بھی اگر ہو تو وہ آدمی یہی کہے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں سے افضل ہونا چاہتا ہوں، تو میں کہوں گا وہ ایک عبادت ہے، وہ ہے نماز۔ سبحان اللہ بھائی، کیا ہے وہ؟ نماز بندے کو کیا کر دیتی ہے یہ عبادت؟ فرشتوں سے افضل بنا دیتی ہے۔ اسی لیے برائیوں سے توبہ کیجئے، جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں سے آپ توبہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، نفع کا مہینہ آنے والا ہے، آپ کی نیکیوں کو بڑھانے والا مہینہ آ رہا ہے، تو ایسے موقع کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، فزیکلی طور پر، رہائشی طور پر، ہر جگہ صاف ستھرائی رکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے پھر ماہ رمضان یقیناً بے حساب دفعہ والا مہینہ ثابت ہو جائے گا، بولے انشاءاللہ۔ اب آئیے میں آپ کو سرکار کی، دیکھیے سرکار کا کرم دیکھیے، سرکار نے جو بھی سنت کسے کہتے ہیں؟ سرکار کے ایکشنز کو کہتے ہیں، سرکار کے ڈیڈز کو بولتے ہیں سنت، عمل۔ سرکار نے جو بھی کیا، سرکار نے جو بھی کیا وہ رب کی طرف سے کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، تو رب کی طرف سے سرکار نے کیا، اور سرکار نے وہی کیا جو ہماری باڈی کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولے گے بھائی؟ ہاں، وہی جو بے حد فائدہ مند ہے سرکار نے وہی کیا۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ ٹوتھ پیسٹ آپ کر رہے ہیں نا، برش کر رہے ہیں نا، ہے نا، آج میڈیکل سائنس نے بتا دیا کہ بھائی اس کے ذریعے سے جو مارننگ میں آپ اٹھتے ہیں، منہ مکمل آپ کا سجا ہوا رہتا ہے، رات بھر آرام کیا ہوا ہے، ایسے موقع پر آپ وہاں پر کیمیکل ڈالیں گے اور وہ پلاسٹک کی برش کو جو ہے آپ یہاں پر رگڑیں گے، نفع ہوگا؟ نفع نہیں ہوگا، اس میں سخت ترین بیماریاں آتی ہیں۔ لیکن سرکار نے بتایا مسواک کرو، سرکار کی ایک سنت، ایک مسواک پر میرا چیلنج ہے بھائی، سائنس گروپ، میڈیکل گروپ، دنیا کا پورا گروپ نبی پاک کے ایک مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کر سکتا بھائی؟ ایک مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب بتائیے آپ، مسواک کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ مسواک کیجیے آپ، ہے نا، برش کر رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان میں مت کیجیے گا۔ ماہ رمضان میں برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ ہاں بالکل، یہ ایک دم فریش اور فکس مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بتائیے آپ کہ رمضان میں جو چیز آپ کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ توڑ دے رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کا وفادار نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ وہ چیز ہے۔ جو چیز روزہ توڑ دے، سمجھ جائیے کہ اس میں نفع نہیں ہے، نقصان ہے، اور وہ ایک مسواک ہے۔ سبحان اللہ، روزے میں ہے پھر بھی کیجیے، نہیں ہے پھر بھی کیجیے۔ اچھا، منہ کی صفائی اتنی ضروری کیوں ہے؟ ہر نماز میں میرے آقا وضو فرماتے ہوئے مسواک کر لیتے تھے، یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ ایک مومن کے لیے فخر کی بات،
نماز میں جب مومن کھڑا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اپنا منہ مومن کے منہ میں ٹچ کر دیتا ہے. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اپنا منہ ہے نا مومن کے منہ میں، ان کے لپس اور مومن کے لپس کہاں نورانی کہاں خاکی. اللہ اکبر. کتنی بڑی مل گئی نسبت، کتنی بڑی نسبت کہ منہ کو فرشتے بوسہ دیتے ہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ اس کی جو بو ہوتی ہے تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اب بتائیے جب منہ آپ کا ہے نا، اس کے اندر کی صفائی میں اتنا فائدہ، سبحان بڑے بھائی ہے نا. پھر لباس ہے آپ کا، جب تک بات نہیں کریں گے تو آپ کے پیلے دانت دکھائی نہیں دیں گے ہے نا. لیکن لباس ہے، اس کی گندگی سب کو دکھتی ہے. آپ معاشرے میں گندا گھومیں گے نا تو 4-5 دن کے اندر آپ کا پورا اسٹیٹس گر جائے گا. نہیں گرے گا صاحب؟ تو بھائی جو چیز مشکل سے لوگوں کو دکھائی دیتی ہے رسول پاک وہاں کی صفائی کا یہ حکم دیتے ہیں. تو ایک مومن کے لیے کیا سبق نہیں ملا کہ ہم کو اپنا لباس بھی پاک رکھنا ہے، اپنا گھر پاک رکھنا ہے، اور اپنے گھر کے سامنے پاک رکھنا ہے، گھر کے پیچھے پاک رکھنا ہے، دایاں بایاں ہر اعتبار سے پورا معاشرہ پاک رکھنا ہے. اگر مسلم معاشرے کا ہر آدمی اپنا گھر خالی پاک رکھے، صاف رکھے، تو پورا معاشرہ پاک نہیں ہوگا. بولے بھائی آپ اپنا گھر پاک رکھو، گھر کے سامنے کا روڈ پاک رکھو. ہر مومن یہ ذمہ داری نبھائے گا تو پھر مسلم معاشرے میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ناک بند کر کے نہیں گزرے گا، بلکہ جب گزرے گا تو فیڈ بیک دیتے ہوئے گزرے گا کہ واہ کیا مسلمان ہیں، کیا پاکی اور صفائی ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. اور یہ جو روزہ آ رہا ہے نا، یہ بھی روزہ پاکی صفائی کی عبادت ہے. اس سے ہمارا یہ پیٹ پاک اور صاف ہوتا ہے، جس میں آپ کی فاضل چربیاں جمع ہو گئی ہیں ہے نا، سو کر کے. حدیث میں آیا ہے آخری زمانے میں لوگوں کے توند بڑھ جائیں گے، لوگوں کے توند بڑھ جائیں گے. حدیث میں ایسا. تو توند بڑھا لینا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رسول کو اسے پسند نہیں ہے. آپ ذرا سا فزیکل مینٹیننس رکھیے، آپ اپنے حساب سے ذرا چست رہیے، بہتر رہیے. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب نفس بھاگنے لگے تو روزہ رکھو. سبحان اللہ بولے، کیا رکھو؟ روزہ رکھو. میں نوجوان لوگوں سے کہوں گا کہ صاحب آپ جو نشے کے شکار ہو گئے، میں وہ سب مجھ کو یاد نہیں رہتا ہے کیا کیا یوز کرتے ہیں. ٹیبلیٹس بھی یوز کرتے ہیں کیا؟ ایسا ٹیبلیٹس آتا ہے کیا؟ آتے ہیں ہاں ٹیبلیٹس کیا کیا وہ سب ہے، ڈرگس وغیرہ. چھی استغفر اللہ. جس کو کتا منہ نہ دے اس کو ایک نوجوان منہ ڈال رہا. بتائیے آپ ڈرگس کے کسی پیکٹ کو ڈال دیجئے، کتا منہ ڈالے گا؟ آپ بولے ڈالے گا کتا منہ؟ تو ایک اتنا پاکیزہ مسلمان ہو کر کے وہ پھر جوانی کس عالم میں؟ جوانی کے عالم میں. بھائی بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہماری زندگی جو چند شعبے میں بٹی ہوئی ہے، سب سے نرالا شعبہ وہ جوانی کا ہے. نہیں ہے صاحب؟ کوئی ٹینشن نہیں. باپ کا ہوٹل ہے، باپ کی جیب ہے. نہیں صاحب؟ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. فیس کی نہ ٹینشن، نہ کھانے کی ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں. ناز کر رہے ہیں، نخرے کر رہے ہیں، ماں اٹھا رہی ہے، باپ اٹھا رہا ہے. ہماری زندگی کا ایک اہم شعبہ جوانی ہے. اس ایک اہم شعبے میں اگر ہمارا جوان بگڑ جا رہا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے نا. اس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو مس یوز کیا. جو چیز کتا منہ نہ ڈالے اس چیز کو اپنے منہ میں ڈال رہا ہے نا. آپ شراب کو ایک پیالی میں ڈال کر کے رکھ دو، کوئی کتا منہ ڈالے گا؟ کوئی کتا منہ نہیں ڈالے گا. بھائی گلی سے گلی جانور منہ نہیں ڈالے گا. لیکن ایک نوجوان جس کی جوانی پر ہم فخر کرنا چاہتے ہیں، وہ اتنا گر گیا، وہ اتنا گر گیا کہ جس کو کتا منہ نہ ڈالے وہ ایک انسان منہ ڈال رہا ہے. بولے نا استغفر اللہ. تو بولیے بھائی استغفر اللہ، استغفر اللہ. نہیں صاحب، آپ جوان ہو، آپ کی جوانی کی اہمیت ہے اسلام کی نگاہ میں. آپ ایک اسلامی جوان ہو. اسلامی جوان کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی نوجوان
जब अपनी ख्वाहिशात को तज कर नबी की सुन्नतों के लिबास उसके गेटअप में आता है, सुभान अल्लाह भाई, गेटअप में आता है, तो हमारे मुखालिफिन के कलेजे पसीने पसीने हो जाते हैं कि भाई मुसलमान का नौजवान अपने नबी का चाहने वाला हो गया है। एक मुसलमान जब सुन्नत के गेटअप में आता है ना, तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकती कुव्वत है घुटना टेकने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि नौजवान का सुधरना बेहद जरूरी होता है। हमारा नौजवान क्या करेगा भाई, यहां पर कड़ा डालेगा, एक कड़ा से दम नहीं भरा, यहां कड़ा डालेगा, है ना, कड़ा से नहीं हुआ तो चांदी का चैन डालेगा, नहीं डालते हैं? यहां से भी जी नहीं भरा तो यहां डालेगा, है ना। अरे भाई जब इतना शौक है तो फिर औरतों का पूरा लिबास ही ले लो ना, पूरा लिबास ले लो, इतना शौक है तो। हम बारहा समझाते हैं नौजवानों को कि आप धात की कोई भी चीज मत पहनिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये नासूर है, आप अंदर से खोखला हो जाओगे, एक तमाचा मारेंगे तो फिर 7 पलटियां मारोगे, अंदर से वो खोखला हो जाता है, खोखला। भले वो जिम जाकर के बाजू को खुला ले, सीना खुला ले, दम नहीं रहता है, दम एक घोसा हम मारे, हम दुबला पतला भले हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई सेहतमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले भाई मेरी दुआ है कि आप भी सेहतमंद रहें, मेरी दुआ है कि आप भी हेल्दी रहें और फिट रहें, फिट रहें। क्यों? इसलिए कि भाई ये कड़ा उड़ा हराम है, हराम चीज जिस्म में डाल के रहेंगे आप तो आपका जिस्म खोखला हो जाएगा। हलाल चीज सुन्नत की चीजें अब जिस्म में डाल के रखेंगे, अल्लाह अंदरूनी मजबूती भी अता फरमाएगा, बारों बनाएगा, चेहरे में नूर डालेगा। सुभान अल्लाह। तो बोले भाई नबी पाक को फर्क है, सरकार से बढ़कर हमारा रोल मॉडल कोई नहीं है। अब आइए एक दो हदीस सुनाता हूं, टाइम कितना हुआ साहब? 2 बज गए। देखिए इंशाल्लाह फिर आइंदा जुमा जो है ना इसी मौजू को कंटिन्यू करूंगा, और सरकार की जो हदीस है नमाज के ताल्लुक से, जिन सुन्नत नमाजों को हमारा आप छोड़ के भाग जाया करते हैं, उन हदीसों को आपको मैं सुनाऊंगा, तो आपको मालूम होगा कि सुन्नत नमाज पढ़ेंगे हमारी बॉडी में उसका अच्छा असर आएगा, कयामत में हमारे मामला फंसेंगे, वो सुन्नत नमाज हमारे दरमियान आ जाएगी, अल्लाह से अर्ज करेगी मौला इसने मुझे अदा किया था, मैं इसको जन्नत ले जाना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बिल्कुल रमजान करीब है, मुझे लगता है कि एक और जुमा हम लोगों को रमजान से पहले मिलेगा इंशाल्लाह, उसमें भी और भी 2 मिलेंगे, नहीं 2 जुमा नहीं मिल रहा है, 1 मिलेगा भाई जी इंशाल्लाह। माह रमजान के इस्तिकबाल के ताल्लुक से उसमें भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, और नौजवान लोगों से मैं हमेशा मुल्तमिस रहूंगा कि साहब माह रमजान बिल्कुल करीब है, आप नशे मत करो, गलत चीजें मत खाओ, है ना, आपकी जवानी संभलती नहीं है तो माह रमजान में मुकम्मल 30 रोजे रखो, है ना, मुकम्मल 30 रोजे रखो। इंशाअल्लाह जब आप ईद पढ़ने के लिए आएंगे तो मुझसे गले मिलकर के इंशाअल्लाह मुझे मुबारकबादी देके आप जाएंगे और बोल के जाएंगे हाँ मौलाना आपने बेस्ट मेडिसिन की जो है आपने एडवाइस दी थी। रोजा मैं समझता हूं कि सबसे बेस्ट मेडिसिन का नाम है, एक जवान की जवानी को मुकम्मल महफूज रखने वाली इबादत का नाम रोजा है। आप गुनाह के लिए जाओगे तो गुनाह की बुनियाद पर क्या होगा कि गुनाह से बेशुमार नुकसान आपको फिजिकली होंगे और साथ साथ आपके लिए जहन्नम का दरवाजा खुल जाएगा। भाई दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद ना करें ऐसा खुदारा। वो नौजवान जो टैबलेट्स लेते हैं, क्या क्या वो लेते हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हजरत अली के हम चाहने वाले, सुभान वाले भाई, हम मुरीद हजरत अली के, सुभान। तो बोले भाई सरकार हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी पोंड, किसी तालाब में, किसी हाउस में, किसी नदी में शराब की बोतल गिर जाए, शराब गिर जाए, फिर वो पोंड, वो तालाब सूख जाए, उसमें घास निकल करके आए, कोई गाय उस घास को खाए, अली फरमाते हैं मैं उस गाय का दूध नहीं पीऊंगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह, मैं उस गाय का दूध नहीं पीऊंगा। तो हमारे पीर इतने रोशन ज़मीर हैं, सुभान अल्लाह भाई, हमको इतना सुधारना चाहते हैं, इतना सुधारना चाहते हैं। तो मेरे मुसलमान नौजवान आप क्यों बिगड़ते हैं? आप
قوم مسلم کی امانت ہے، آپ قوم مسلم کی امانت ہے، ہماری ناک ہے، ہماری شان ہے۔ آپ اسلامی گیٹ اپ میں رہیے، سرکار کی سنتوں کے گیٹ اپ میں رہیے، تاکہ آپ کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ کے ماں باپ کی نگاہیں ٹھنڈی ہو جائیں، آپ کی مسجد کا خطیب امام کی نگاہیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جب اس طرح کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو رب کی طرف سے آپ پر رحمت برسے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بولے انشاءاللہ۔ اگر یا کوئی نوجوان ان چیزوں کے عادی ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا، بنتی کروں گا کہ آپ ابھی ہی توبہ کر لیجئے۔ توبہ کا جب موقع ملتا ہے نا، اس کو ڈیلے مت کیجئے۔ توبہ استغفار ایک ایسی عظیم نعمت کا نام ہے کہ آپ فوراً جب آپ کو اس کا پیغام دیا جائے تو فوراً آپ اس کو ایکسپٹ کیجئے اور فوراً کیجئے استغفار توبہ۔ بولیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما، گناہوں سے بچا اور نیکیوں کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ مولا تیرا کرم ہے کہ تو ماہ رمضان ہمیں پھر سے عطا فرما رہا ہے، تیرے احکامات پر، تیرے نبی پاک کی سنتوں پر مکمل عمل کر کے اس مبارک مہینے کو گزارنے کی طاقت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔